नदीम रज़ा का सलाम। बात है आज उर्दन की, जहां 1970 में एक पाकिस्तानी फ़ौज के ब्रिगेडियर ने इतना जुल्म किया कि उसकी दास्तान पर तो इज़राइल भी शर्मसार थे। और जिस तरह से उर्दन की सरज़मीन खून से सुर्ख की गई थी, इसकी मिसालें उस वक्त 70 तक सामने किसी के नहीं आई थी। और इज़राइल क्या, दिगर भी भारतीय मुसन्निफ़ भी और सारे ही हैरान और परेशान थे कि ये क्या कर दिखाया। आज इस वाक़े की याद इसलिए आई है कि एक मरतबा फिर गज़ा और लबनान में अपनों ही की खामोशी और अपनों ही की मुआवनत की वजह से नस्ल कुशी की जा रही है। तो इसीलिए इस वाक़े की याद आई और कहा कि आपके साथ शेयर किया जाए। वैसे तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम रोज़ अव्वल ही से फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो इज़राइल को गासिब समझते हैं जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और उनको यहाँ से बेदखल किया। और यही वजह है कि बारहा जब भी कोई ऐसी फ़लस्तीन में बात हुई है तो पाकिस्तान में उसके ऊपर मुज़ाहरे किए जाते हैं, उनसे इज़हार यकजहती किया जाता है, आवाज़ें उठाई जाती हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे भी किरदारों की दुनिया में कहीं भी कमी नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो निकल ही आते हैं। और ऐसे में जब भी पाकिस्तान में बहरहाल कई मौक़ों पे ऐसा हुआ है कि इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात की बहाली के ऊपर बातचीत जारी रही है। नवाज़ शरीफ के दौर में भी हुआ, मुशर्रफ दौर में भी बातें हुई, मेल मुलाकातें भी हुई बैरून दुनिया में। और इसी तरह से इमरान ख़ान के दौर हुकूमत में भी ये एक वावेला उठा था और एक वज़ीर से मुताल्लिक़ कहा भी गया था कि वो वहाँ पर होके आए हैं। फिर हमारे एंकर ने भी बात की थी मीडिया के ऊपर, खुलेआम पार्लियामेंट में भी बात की गई थी। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी गम और गुस्से का भी इजहार किया था, क्योंकि वो कहते हैं कि फ़लस्तीनियों और कायद आज़म के जो उसूल हैं उनसे बेवफाई है अगर हम इस तरह से इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात इस्तवार करते हैं। क्योंकि जैसे वैसे तो खैर हमारी जो अरब दुनिया है उसके ताल्लुक़ात इस्तवार किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि फ़लस्तीनियों का कत्ले आम जायज़ करार दिया गया है और सारे खामोश अपनी फ़ज़ाई हदूद भी दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों को बाहर निकलने भी नहीं दे रहे हैं इजिप्ट और उर्दन से। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल के 7 दहाइयों से जो फ़लस्तीनियों को जिस तरह से इसराइली जहरियत और अपनों की खामोश मुआवनत का जो सामना करना पड़ा है, और उसी से बहरहाल वो फ़लस्तीनी ही इस चीज़ के गवाह हैं कि वो किस तरह से जी रहे हैं और कैसे मर रहे हैं उनके साथ जो सब कुछ वो हो रहा है। लेकिन 5 दहाइयों पहले जो फ़लस्तीनियों को जो पड़ोसी मुल्क, मुसलमान मुल्क, अरब मुल्क उर्दन में जिस तरह से लड़ाई का सामना करना पड़ा है उसकी बात करते हैं। क्योंकि उर्दन फ़लस्तीन इज़राइल से मुताल्लिक़ एक ये ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें ने उस वक्त उस दौर में सब कुछ बदल के रख दिया था, और इसका जो मेन किरदार वो पाकिस्तान के उस वक्त के ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक़ थे, जिनकी वजह से ये सारा कुछ ये हुआ है। और इस लड़ाई से पहले मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा 1948 का, कि उस वक्त हुआ क्या था और हालात क्या थे। क्योंकि 48 में जब ये इज़राइल को बसाया गया था यहाँ ला के बरतानिया ने दूसरी आलमी जंग के बाद, तो जो फ़लस्तीनियों की सरज़मीन थी वहाँ से फ़लस्तीनियों को बेदखल करना शुरू किया। तो यहाँ से लोग निकल के फ़लस्तीनी अवाम अपनी सरज़मीन छोड़ के मजबूरन जुल्म के बाद वो अपनी ज़मीन छोड़ के फिर वो निकले, उर्दन निकले, ओमान निकले, और इस तरह से सीरिया भी उन्होंने हिजरत की। जगह जगह उनके सरहदों के ऊपर जगह जगह उनके कैंप्स उस वक्त दिखाई देते थे, और फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को संभाला भी और फिर इज़राइल के ऊपर वहीं से हमले भी शुरू किए। शाम की फ़ौज उन्हें उस वक्त ट्रेनिंग दिया करती थी, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें ना साजो सामान था, कुछ भी नहीं था, वो उनकी मुआवनत करती थी। और यही सूरत हाल उर्दन के शाह हुसैन के लिए दर्द सर बनी हुई थी। और 67 में जो फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की तादाद वहाँ पे कोई 3 लाख के करीब कहते हैं कि वो हो गई थी। और 67 ही में अरब ममालिक की इज़राइल से जंग हुई, जो महज 6 रोज़ जारी रही और अरबों की शिकस्त पर यह जंग ख़त्म हुई। अरब ममालिक इस कदर कमज़ोर और लाचार हो चुके थे कि वो इज़राइल के साथ मज़ीद किसी लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि फ़लस्तीनी
یہاں کیمپوں میں شام اور عراق کے فوجیوں سے ٹریننگ لے رہے تھے اور اسرائیل پر بھی وقتاً فوقتاً حملے کر رہے تھے۔ اسی لیے شاہ حسین نے فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل سے شکست کے بعد اردن کی فوج کو بھی تربیت کی بھی ضرورت پڑی، اور کیونکہ وہ اسرائیل سے زیادہ اب فلسطینیوں کی موجودگی سے خوفزدہ تھی، سہمے ہوئی تھی کہ یہ ان کے لیے کسی اور عذاب کا سبب نہ بن جائیں یا ان کو مشکل میں مزید نہ ڈال دیں۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ اور امریکہ نے اردن کو دفاعی ساز و سامان بھی پرووائڈ کیا اور فوجی ٹریننگ کے لیے پاکستان کو مدد کرنے کے لیے کہا۔ تو یہیں سے بس یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے فلسطینیوں کے قتل عام کا۔ پاکستان سے ٹریننگ کے کمیشن بریگیڈیئر ضیاء الحق کی سربراہی میں اردن پہنچتا ہے، اور ضیاء الحق 3 سال تک اردن میں رہے، اور اس دوران وہ اردن کی شاہی قیادت کے ساتھ انتہائی قریب ہو گئے اور پھر ان کے مشیروں میں بھی شمار کیے جانے لگے۔ ایسے میں شاہ حسین نے بریگیڈیئر ضیاء الحق سے آپریشن کے لیے مدد مانگی۔ ضیاء الحق اس وقت عمان میں پاکستان کے سفارت خانے میں ڈیفنس اتاشی تھے۔ اردن پہنچنے سے قبل ہی ضیاء الحق نے ٹریننگ بھی مکمل کی تھی، امریکہ سے وہ واپس ہی آئے تھے۔ اردن نے تازہ 6 روزہ جو جنگ تھی اس میں خفت بھی اٹھائی تھی۔ تو ضیاء الحق نے پھر 3 سالہ دور میں اردن میں جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا بیسکلی، تو اس سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی یعنی غیر نصابی سرگرمیاں نبھائیں اور اردن کے اپنے شاہ کے ساتھ وہ دوستیاں بڑھا لیں۔ ان کا تذکرہ تو خیر اردن میں اس وقت جو موجودہ سیائی کے افسر نے بھی اپنی کتاب کنگز کونسل میں کر دیا ہے۔ 70 میں جب شامی افواج اردن پر چڑھائی کی غرض سے ٹینک لے کر آ گئیں اور امریکہ نے بھی مشکل وقت میں شاہ حسین کا ساتھ نہ دیا، تو اس نے اپنے دوست ضیاء الحق سے درخواست کی کہ شامی محاذ کا دورہ کریں اور انہیں زمینی حقائق سے آگاہ کریں۔ تو ضیاء الحق نے دورہ کرنے کے بعد، بہرحال یہ شاطر تو خیر تھے ہی، دورہ کرنے کے بعد ان کی شاہ حسین کو مشورہ دیا کہ یہاں پہ تو فوری جنگ کی ضرورت ہے اور اپنی فوج جو فضائیہ ہے اس کو بھی آرڈر کریں کہ وہ شامی فوج کے خلاف متحرک ہو جائے۔ تو 16 یا 17 ستمبر 1970 کو شاہ حسین نے اپنی آرمی کو عمان کے گرد و رواں میں جو قائم تھے فلسطینی کیمپس انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس آپریشن میں فلسطین کی آزادی کی تحریک چلانے والے ہزاروں مجاہدین اور عام شہری بھی مارے گئے۔ اس آپریشن نے یاسر عرفات کی تنظیم PLO کو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی کمر توڑ دی، بالکل اسی طرح کے جیسے آج حزب اللہ کی کمر توڑی گئی ہے لبنان میں۔ اس آپریشن نے یاسر عرفات کی تنظیم PLO کو انتہائی پھر وہ کمزور بھی کر دیا، وہ بالکل ہی لاچار ہو چکی تھی، اور مصری صدر جمال ناصر نے جنگ بندی کروانے میں پھر اہم کردار ادا کیا۔ شاہ حسین اور یاسر عرفات نے 22 ستمبر کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے، اور 11 روزہ اس جنگ کو بلیک ستمبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مبصر کہتے ہیں 1 سال تک فلسطینیوں کو ڈھونڈ کے شہید کیا گیا۔ اس طرح 71 تک اردن سے فلسطینیوں کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ اسرائیلی ملٹری کمانڈر نے اس موقع پر کہا تھا کہ جتنے فلسطینی اس آپریشن میں شاہ حسین نے مارے اتنے تو اسرائیل نے بھی نہیں مارے ہوں گے جتنے انہوں نے مارے۔ بلیک ستمبر میں ضیاء الحق کے کردار کی اہم گواہی شاہ حسین کے بھائی اور شہزادہ حسن بن طلال نے بھی دی۔ اپریل 2010 میں بتاتے ہیں ضیاء الحق شاہ حسین کے دوست اور ہمراز تھے۔ ضیاء الحق اردن کی فوج کی قیادت کر رہے تھے، اور ضیاء الحق کا یہ فعل پاکستان میں حکام کو ناگوار گزرا، کیونکہ ضیاء الحق نے اردن کی فوج کے ساتھ لڑ کر اپنی سفارتی ذمہ داریوں اور احکامات سے تجاوز کیا۔ شاہ حسین کی سفارت کاری میں ان کے جو یعنی کہ سفارت کاری جو انہوں نے کی تھی، اس کے سلسلے میں انہوں نے پھر پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی ان کی سفارش کی ضیاء الحق کی کہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے، پروموشن دی جائے، جس کے اوپر اس وقت نو منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں پھر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ تو یہاں سے پھر بھٹو کی بھی کبھی اینڈ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ سفارش جو ان کی کام کر گئی، اسی نے بھٹو کا بھی تقریباً کام یہاں سے شروع کر دیا تھا اختتام کا۔ بلیک ستمبر کے نام سے یہ جنگ تھی 16 سے 27 ستمبر تک جاری رہی، جس میں چھوٹے بڑے پیمانے پر بہرحال یہ لڑائیاں چلتی رہیں، اور اگلے سال تک
یہ معاملہ اسی طرح سے وہ چلتا رہا، اور اس جنگ میں کہتے ہیں تقریباً 4000 فلسطینی، 600 شامی، اردن کے 5500 فوجی بھی مارے گئے۔ اس کے برعکس فلسطین رہنما کا کہنا ہے کہ 25,000 فلسطینی اس میں شہید ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ حسین نے 11 دن میں جتنے فلسطینی ہلاک کیے اتنے تو خیر 20 برسوں میں اسرائیلی بھی نہیں کر سکا۔ اسی لیے بھارتی مصنف نے کہا کہ یہ ایسا قتل عام ہوا ہے جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اور ستمبر 70 میں اردن میں تعینات سفیر طیب صدیقی نے اگست 2010 میں ایک مضمون لکھا تھا کہ 6 روزہ جنگ میں شکست کے بعد مختلف عرب ممالک نے پاکستان سے عسکری مدد اور تربیت کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستان نے اردن، شام اور عراق میں اپنے افسران کو بھی بھیجا۔ اردن بھیجنے جانے والوں تینوں فوج کے 20 اعلیٰ افسران شامل تھے۔ ان کی سربراہی بڑی فوج کے میجر جنرل نوازش علی کر رہے تھے اور ضیاء الحق ان کے نائب تھے۔ پاکستانی فضائیہ کا بھی ایک رجمنٹ اردن پہنچا اور اس پوری ٹیم کا مینڈیٹ صرف اردن کی افواج کو تربیت دینا تھا، نہ کہ جنگ میں حصہ لینا۔ طیب صدیقی مزید لکھتے ہیں کہ پاکستانی سفیر اور فوجی دستے کی سربراہ کی غیر موجودگی میں وہ سفارت خانے کی قیادت کر رہے تھے، اور جب 2 ستمبر کو انہیں ضیاء الحق کا فون موصول ہوتا ہے کہ انہوں نے شاہ حسین نے شام کی سرحد کے قریب بھیجنے کا کہا ہے، تو کیونکہ ان کا کمانڈر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، طیب صدیقی نے فوری طور پر سیکرٹری دفاع غیاث الدین کو فون کر کے معاملہ بتایا، تو ناقابل یقین طور پہ انہوں نے فوری طور پر اجازت دے دی۔ اس میں کچھ سوچا سمجھا، کچھ غور بھی نہیں کیا۔ طیب صدیقی نے جب اعتراض کیا تو انہیں ٹوک دیا گیا، پھر کہا کہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے، تم جانے دو۔ پھر کہا ہاشمی سلطنت کا ستارہ عروج پر ہے، بادشاہ کی ہدایت پر منوعن عمل کرو۔ طیب صدیقی کے بقول ضیاء الحق نے فوجی دستے کی کمانڈ سنبھالی، لیکن فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلے شام نے اپنی فوجیں واپس بلا لی تھیں۔ طیب صدیقی نے آخر میں لکھا کہ یہ وثوق سے کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق ہی ہزاروں فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث تھے۔ اگر ہم آج دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، ایک سال میں اسرائیل نے 42,000 فلسطینی شہید کیے ہیں، اور یہ صرف چند روز میں 25,000 فلسطینی شہید کیے گئے تھے۔ اور اسی طرح سے تمام جو عالم اقوام ہے اور بالخصوص مسلمان اور پھر عرب ممالک جو مسلمانوں کی 2.25 ارب کی آبادی ہے، اور اس کے باوجود وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور غزہ اور لبنان میں قتل عام جاری ہے۔ ایسے میں یہ 1970 کا واقعہ دل دہلا دیتا ہے، اور جب تک ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود رہیں گے، مسلمان کبھی بھی ایک امہ نہیں بن سکتی۔ بھلے ہم زبان سے کہتے چلے آئیں، روتے رہیں، پیٹتے رہیں کہ مسلم امہ، کوئی نہیں، سارے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، سارے ٹیکنالوجی اور تجارت کو فوقیت دیتے ہیں انسانی جانوں پر۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔